السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں کے مسلمان نماز کس طرح ادا کریں، اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا اس کو کسی دوسرے کمرے میں بند کرنا ہوگا یا اس کے سامنے بھی نماز قرآن اور سورۃ البقرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ مسلمان گھر میں کتا کہاں سے ہے۔ اگر گھر مسلمانوں کا ہے تو وہاں کتا نہیں آ سکتا ہے۔ مسلمان کا گھر کتے کے لیے نہیں، مسلمان کا گھر فرشتوں کی آمد کے لیے۔ جہاں کتے ہوں گے وہاں فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے کتے کا پالنا، گھر میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے سوالات پیدا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2145۔ روایت کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرات إلا كلب حرث أو ماشية۔ کہتے ہیں جس نے کتا پالا، کتا رکھا اپنے یہاں، تو ہر روز اس کے اعمال میں سے، نیکیوں میں سے ایک قیرات کم ہو جائے گا۔ اللہ کی کتا رکھا ہے کھیت کی رکھوالی کے لیے یا جانوروں کی رکھوالی کے لیے، اور کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے اور جو ہے جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہے، تب تو کتا پالنا جائز، ورنہ کتا پالنا ناجائز۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2974 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراتان كل يوم۔ کہ جس شخص نے کتا پالا جو کہ نہ تو شکار کے لیے ہے، نہ ہی جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے، اور نہ ہی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے زمین کی، تو روزانہ اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات نیکی گھٹ جائے گی۔ اب اس قیرات کی مقدار کیا ہے اللہ بہتر جانے، یہ اللہ کے یہاں اس کی مقدار۔ ویسے جنازے کی نماز میں جو اجر ہے جنازے میں شرکت کی، وہاں قیرات کی، تو وہاں قیرات مثل جبل احد ہے، احد پہاڑ کے برابر، لیکن یہاں اس کی مقدار اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال نیکیوں میں کمی ہوتی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے 2943 نمبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيرات۔ جو شخص کتا پالتا ہے، رکھتا ہے، اللہ یہ کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو، تو اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیرات نیکی کم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وقال ابو ہریرہ کہتے ہیں، او کلب حرث، یا کھیتی کے لیے ہو، کلب معاشیت او کلب صید او کلب حرث، یہ 3 وجوہ ہیں جس کی بنیاد پر کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتے کو پالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پالنے کی صورت میں بھی جہاں جن حالات میں، 3 حالات میں پالنے کی اجازت دی گئی ہے، تو کتے وہیں رہیں گے جہاں ان کی ضرورت، ان کو گھر میں نہیں بٹھائیں گے، چنانچہ ان کے لیے الگ انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کی جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3640. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان الملائکہ لا تدخل بیتا فی کلب ولا صورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتے ہوں یا تصویریں آویزاں ہوں. تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کتوں کا پالنا حرام، اللہ کو 3 وجوہ جس کی استثناء کی گئی ہے اس کی بنیاد پر کتوں کو پال سکتے ہیں، ورنہ کتے کا پالنا جائز نہیں. اور روزانہ نیکیوں میں کمی ہوگی، 1 قیرات یا 2 قیرات نیکیاں لوگ گھٹتی رہیں گی، روزانہ گھٹتی رہیں گی. تو قیرات نیکی ختم ہوگی، 2 قیرات یا 1 قیرات، دونوں روایتیں. اس لیے کتے کا پالنا جائز نہیں کہ مسلمان کے گھر میں کتا نہیں آ سکتا، کیونکہ مسلمان کا گھر فرشتوں کے لیے ہے، فرشتوں کی آمد کے لیے ہے، کتوں کی آمد کے لیے نہیں ہے، اسے کتا نہیں پالنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ گھر میں کتے ہوں تو نماز کہاں پڑھیں؟ نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں کتے نہ ہوں. گھر میں ایسی جگہ، ایسا گھر اگر ہے تو وہاں ایک جگہ خاص کر لیجئے جہاں کتے کا آنا جانا نہیں ہو. نماز کے لیے کمرہ خاص کیجیے، نماز کی جگہ خاص کر لیجیے. گھر کے اندر وہاں نماز پڑھیے جہاں یہ مصیبتیں نہ ہوں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی واضح ہے کہ جہاں نماز پڑھیں دیکھیں وہاں کوئی گندگی تو نہیں لگی کتے کی، کتے نے پیشاب تو نہیں کیا ہے، کتے کا لعاب تو نہیں وہاں گرا ہے. اگر پیشاب لگا ہوا ہے، لعاب گرا ہے تو وہ جگہ نجس ہو گئی، اور پھر وہاں نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا. اس لیے اہتمام کرنا ہوگا. اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کتوں کے فتنے سے ہمیں محفوظ. آج کتوں کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. کتے کے لوگ رسیا ہو رہے ہیں، انسانوں سے دشمنی کر رہے ہیں اور کتوں سے لوگ دوستی کر رہے ہیں. اللہ لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. بہرحال یہ جو ہے انتہائی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ آج مسلمان مغرب کی تہذیب و ثقافت کی طرف آنکھ بند کے دوڑے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ نماز پڑھیں جہاں کتے ہوں، رحمت کے فرشتے نہ نازل ہوں، یہ عجیب معاملہ ہے. اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھیے جہاں کتوں کی آمد رفت نہ ہو، اور جہاں آپ کی نماز میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.